السلام علیکم، میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد رمضان۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بیماری آخر کیوں لگتی ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جراثیم، بیکٹیریا، وائرس ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمارے امیونٹی سسٹم، قوت مدافعت کو متاثر کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ جراثیم اور وائرس اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ عام آنکھ سے انہیں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے مائکروسکوپ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہوا میں موجود جراثیم سانس کی نالی سے داخل ہوتے ہیں اور کھانسی سے منتقل ہونے والے جراثیم گرد و غبار کے ذریعے سانس کی نالی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ جراثیم خون کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں، مثلا مچھروں یا دوسرے کیڑوں کے کاٹنے سے جراثیم خون میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آلودہ پانی اور خوراک کے ذریعے جراثیم جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جراثیم جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں انہیں زندہ رہنے کے لیے اتنے ہی درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانی جسم کا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ جراثیم جسم کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں؟ جراثیم جسم کے خون کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دوسرے جراثیم جسم میں داخل ہو کر زہریلی رطوبت، ٹاکسن پیدا کرتے ہیں۔ پھر جراثیم جسم کے ایک حصے سے باقی حصوں میں بھی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن انسانی جسم کی اپنی قوت مدافعت، امیونٹی پاور ہوتی ہے جو جراثیم کے حملے کے مقابلے میں اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ جراثیم کے حملے سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کی جائے، اپنی عمومی صحت کا خیال رکھا جائے تاکہ جسم اپنی قوت مدافعت، امیونٹی پاور سے جراثیم کا مقابلہ کر سکے۔ بعض جراثیم اتنی خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر وہ جسم میں داخل ہو جائیں تو قوت مدافعت، امیونٹی پاور کے مضبوط ہونے کے باوجود شدید بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ ایسی بیماریوں کا اکثر اوقات مؤثر علاج بھی ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں۔ بعض بیماریاں موروثی ہوتی ہیں، یعنی وہ وراثت کے ذریعے والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، مثلا شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ۔ اس کے علاوہ شخصی عادات بھی بیماری کے معاملے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، مثلا سگریٹ نوشی، شراب نوشی، بے وقت سونا، بہت زیادہ مصروفیت، بد احتیاطی، لاپرواہی وغیرہ ایسی عوامل ہیں جو انسان کو بیمار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بیماری لگنے میں مختلف عوامل بیک وقت میں کار فرما ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹی بی کے جراثیم اکثر افراد کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن وہ بیماری پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم کی قوت مدافعت، امیونٹی پاور، موروثی اور دیگر عوامل ان جراثیم کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ صرف اسی وقت بیماری حاوی ہوتی ہے جب انسان کی قوت مدافعت کسی وجہ سے کمزور پڑ جائے، لاپرواہی سے حادثات ہوتے ہیں اور انسان زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی اور اسی طرح کے دوسرے عوامل بیماری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسانی منفی عادات بھی بیماری کا سبب بنتی ہیں اور مختلف بیماریوں کا راستہ کھول دیتی ہیں، مثلا زیادہ کھانا پینا، شراب نوشی، سگریٹ نوشی، نیند اور آرام کے اوقات میں بے ترتیبی، بلا وجہ ادویات کا استعمال جس طرح سیلف میڈیکیشن ہو گیا، چائے، کافی اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال منفی عادات کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ بیماریاں انسان کو ہر حال میں لگ جاتی ہیں، ان کا تعلق انسان کی عمر سے۔ جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا جسم پرانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسانی اعضاء کی کارکردگی عمر کی ساخت کے حساب سے کم ہوتی جاتی ہے اور پھیپھڑے، جگر، دل، گردے عمر کے ساتھ جلدی کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارے تو اس کا بڑھاپا نسبتاً بہتر گزر سکتا ہے۔ بیماری سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اس لیے اپنے جسم کا مدافعتی نظام، امیونٹی سسٹم بہتر بنایا جائے۔ جراثیم کی پیدائش اور افزائش کے حالات پیدا نہ ہونے دیے جائیں۔ ماحولیاتی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ ذاتی صفائی اور صحت مند عادات کو اپنایا جائے۔ زندگی قدرت کا ایک بیش بہا تحفہ ہے اور صحت کے بغیر زندگی کا باقی لطف نہیں رہتا۔ بیماری سے بچنا اور بیمار ہو کر علاج کرانے سے کہیں بہتر ہے۔ تھینک یو۔